بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک ترتیب بار پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ہر مرتبہ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے ان کے مختصر احوال بیان کیا کریں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب بھی دنیا اسلام پستی اور زوال کو پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی ایک عظیم شخصیت کو پیدا فرما کر معاشرے کی تقدیر کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہی حال 5ویں صدی کے اواخر کا تھا کہ دنیائے اسلام میں شدید انتشار اور کشمکش تھی۔ بدقسمتی سے مسلمان مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی عظمت و قوت کھو چکے تھے۔ حنابلہ اور معتزلہ میں ایک جنگ جاری تھی۔ الغرض ہر طرف پریشانی اور مایوسی کا عالم تھا۔ چنانچہ اسی مایوسی کے عالم میں ایران کے شمال میں واقع صوبہ گیلان میں ایک حسنی گھرانے کے گھر اس مرد کامل کی ولادت باسعادت ہوئی کہ جس کی وجہ سے مردہ دلوں کو ایک نئی نورانی زندگی حاصل ہو گئی۔ یہی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ظہور کی بشارتیں ایک طویل عرصے سے اولیاء متقدمین دیتے چلے آ رہے تھے۔ بعد میں یہی شخصیت آگے چل کر محی الدین اور غوث اعظم کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی سید عبدالقادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین، خطاب غوث اعظم بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ ماجدہ سیدت فاطمت ام الخیر بنت سید عبداللہ الصومعی، اور صوبہ جیلان کی نسبت سے آپ کو جیلی یا جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک مقام پر اپنی اس نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، انا الجیلی محی الدین اسمی و اعلامی علی رأس الجبال۔ سرکار غوث پاک کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف حوالوں سے مختلف روایات موجود ہیں، لیکن جب خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے سال ولادت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس پر جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا قطعی طور پر علم تو نہیں، لیکن میں بغداد اس سال آیا جس سال تمیمی کا وصال ہوا۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ تمیمی کا پورا نام رزق اللہ بن عبدالوہاب بن عبدالعزیز تمیمی، جو ایک عظیم واعظ، فقیہ اور حنبلیوں کے شیخ تھے۔ ان کا وصال 488 ہجری میں ہوا۔ اس فرمان کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال ولادت 470 ہجری بنتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ایران کے صوبہ گیلان، عربی میں کیلان یا جیلان کہا جائے گا، کہ ایک مقام نیف یا بشتیر میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے شانہ مبارکہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ ولادت کی رات گیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بعد میں ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ شب ولادت آپ کے والد ماجد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو آپ سے فرما رہے تھے کہ اے ابا صالح، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ایسا فرزند عطا کیا ہے جو میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان ہے جو انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا اسم مبارک سیدنا ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کہ میں نے جنگ سے محبت کرنے والا یا مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔
والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدت فاطمہ کنیت ام الخیر، یہ دونوں عظیم ہستیاں زہد و تقوی، پرہیزگاری، اطاعت خدا و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی جیسا میں نے ذکر کیا سیدت فاطمہ بنت عبداللہ، یہ عبداللہ سومی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا مبارک ہیں، اور ان کی کنیت ام الخیر اور لقب امت الجبار تھا۔ آپ کی ذات سراپا خیر و برکت تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجدہ کی اجازت سے بغداد شریف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی والدہ کی عمر 78 سال تھی، لیکن آپ گیلان میں ہی رہیں اور یہیں وصال فرمایا۔ گیلان کا صدر مقام رشت ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے سوم سرا۔ اس علاقہ سوم سرا میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدت فاطمہ ام الخیر، جن کو وہاں ایران کی لوکل زبان میں سیدت النساء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کا مزار مبارک اس مقام پر واقع ہے۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو کئی بار اس عظیم بارگاہ میں زیارت اور حاضری کی سعادت نصیب ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ ناظرین و سامعین کو بھی اس عظیم مقام پر حاضری کا شرف نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔